اب دیکھیں اس کی یہ والا پورشن، اس کے نیچے میں نے پٹی رکھ دی فولڈ کر کے، ڈبل کر کے، اور یہاں پہ، اور دیکھیں جو کارنر ہوتا ہے نا نیچے سے، جہاں پہ پائپنگ ہماری یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے، یعنی راؤنڈ لیتی ہے، تو اس والے حصے کو ہم یہاں سے اندر سے کٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کٹ یوں. ٹھیک ہے، تو اب اس کو کٹ لگنے کے بعد یہ چیز ہمارے لیے موو کرنا زیادہ آسان ہو جائے گی. تو یہ فولڈنگ پٹی، اور اس کے نیچے پائپنگ کے ساتھ اس کے نیچے رکھ کے بالکل اس کی کناری میں دبا کے ہم نے یہ سلائی لینی ہے. اور دیکھیں کٹ لگنے کی وجہ سے یہ بہت ایزیلی یہاں سے ٹرن ہو جاتا ہے، یعنی مڑ جاتا ہے. کیونکہ بہت ساری بچیوں کی یہاں سے سلائی نیٹ نہیں ہوتی، یہ پوائنٹ ان کو بہت اریٹیٹ کرتا ہے سلائی لگاتے ہوئے، تو یہ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. بس تھوڑا سا آپ کو یہاں سے آہستہ ہاتھ رکھ کر یہ سلائی لینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز. اچھا، ایک چیز یہ کہ آپ نے یہاں سے گیپ کا خیال رکھنا ہے. آپ نے جتنا اس کے ساتھ کریپ کر کے پائپنگ کو ایک حصے کو دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، تو اس سے آپ کا یہ پائپنگ بالکل کلوز آئے گی. اگر آپ لوز رکھیں گے تو یہ بالکل لوز آ جائے گی. اگر آپ اس کے اوپر چڑھا کے رکھیں گے تو تب بھی یہ نیٹ نہیں آئے گی. آپ نے یہاں پہ اس پوائنٹ کو، جب آپ ڈبل سلائی لگا رہے ہوں دوسری سائڈ، تو اس پوائنٹ کو تھوڑا سا آپ نے دھیان دینا ہے. ان سروں کو آپس میں بالکل پائپنگ کے سروں کو جوڑ کے رکھنا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے، لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن میں اس لیے لگا رہی ہوں کہ یہ پائپنگ تھوڑی سی موٹی ڈوری والی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا مزید بیٹھ جائے گی اور خوبصورت لگے گی. اب اس سے اگلا جو کام ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم اس کا بیک سائڈ کا تیرا گلے کے ساتھ جوڑیں گے. اس کی اریب لگی ہوگی گلے کے ساتھ، جو بیک سائڈ کا اس کا گلا ہے اس کے ساتھ ہم نے اریب لگانی ہے، یہ والی سائڈ. ٹھیک ہے، کرتے کی سلائی کے لیے یہی چیز ہوتی ہے. اب اس کی بیک پہ میں اس کی اریب لگاؤں گی. لگانے کے بعد میں اس کو یوں الٹا رکھ کے اس کے ساتھ اس کے تیرے جوڑ دوں گی. تیرا جوڑنے کے بعد اگلا جو میرا کام ہے وہ ہے میری اس کے ساتھ جوائن لگانا. دیکھیں یہ میرے پاس جوائن پٹی ہے، یہ والی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو دکھائی ہے، یہ والی جوائن. اب اس جوائن کو لگانے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ اس کو شلنگ ضرور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے دھونا ہوتا ہے، شلنگ کرنا ہوتا ہے. شلنگ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ کپڑا ہمارا آلریڈی لون کا جو پیس ہوتا ہے، وہ کپڑا ہوتا ہے، وہ ہم شلنگ کر چکے ہوتے ہیں. لیکن جب اس کو بعد میں ہم کپڑے دھوتے ہیں، بھگوتے ہیں، تو بھگونے سے یہ کاٹن ہوتی ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، اس کو مایا بھی لگا ہوتا ہے، تو یہ ہارڈ ہو جاتا ہے، مطلب یہ کھچاؤ کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لیڈیز کی، بچیوں کی میں نے دیکھا ہے کہ قمیض میں کھچاؤ ہوتا ہے، تو وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ قمیض کھچ گئی ہے، ساری تنگ ہو گئی ہے، سلائیاں بہت کھچی ہوئی ہو رہی ہیں. تو وہ اس کی وجہ، ریزن یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو شلنگ نہیں کیا ہوتا. جب آپ اس کو شلنگ کر لیں گے پہلے سے، آپ اس کو بھگو دیں گے، ساری جتنی بھی آپ کی ضرورت کی ہے آپ اس کو بھگو دیں. بھگونے کے بعد تھوڑا ڈرائی ہو تو ہلکی ہلکی نمی والے پہ آپ اس کو پریس کر کے آپ اس کو اپنے کام کے لیے سیدھا کر لیں. تو میری یہ ساری الحمدللہ میری کام کی ہے، تو میں نے اکٹھی ایک دفعہ اس کو سارا شرنک کر کے اپنے لیے تیار کر لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں نے اس کا فٹ چینج کر لیا ہے مشین کا، اور یہاں سے اب میں اس کی اریب پٹی لگاؤں گی. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیچے والے کو ہم نہیں کھینچیں گے، اوپر والے کو پکڑ کے جدھر تک ہم نے موو کر کے لے کے جانا ہے، سارا کام اوپر والے ہی پہ کریں گے. اور یہ پٹی کو بہت ڈھیلے ہاتھ سے
گردن کو جو نیک والا پیس ہے اس کو ہم نے بہت نیچے آرام سے رکھنا ہے، اور سارا کام ہم نے اوپر والی پٹی کو پکڑ کے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تاکہ گلے میں جھول نہ آ جائے، گلا اپنے سائز سے چینج نہ ہو جائے۔ پچھلے گلے کی گہرائی میں نے 2.5 انچ اس کی میں نے گہرائی رکھی ہے، اور 2.5 انچ ہی میں نے اس کی چوڑائی رکھی ہے، یعنی 5 انچ اس کی چوڑائی ہے گلے کی جو ورتھ ہے، اور جو گہرائی ہے وہ بھی میں نے اس کی 2.5 ہی رکھی ہے۔ 2 باقی ہو جائے گی تیار ہونے کے بعد، یعنی یہاں کی تیرے کی سلائی میں آدھا انچ چلا جائے گی، تو اس لیے میں نے 2.5 رکھا ہے کہ 2 گلا بیک ڈیپ رہے۔ اب میں اس کی یہ والی دیکھیں، اب یہ جو پورشن ہوتا ہے یہاں سے، کہ بعض اوقات نا گلے کی سلائیاں نکل جاتی ہیں، دھاگے پیچھے سے نکل جاتے ہیں، کچھ کپڑے کے کچھ کے نہیں، لیکن یہ آپ کی عادت ہونی چاہیے کہ آپ پچھلے گلے کو یوں، یہ جو پچھلے پورشن میں یہ والا پورشن ہے اس کا، یہ والا، ٹھیک ہے، اس کو یوں آپ اس کی طرف موڑ کے یوں آپ اس کو سلائی لگائیں اوپر سے۔ اس کنارے پہ آپ کی سلائی آنی چاہیے، یہ اچھا۔ اب جب ہم اس کو تیار گلا، جو اگلا ہمارا گلا ہے وہ ہم کچھ یوں رکھیں گے اس کے ساتھ، اور اس کو اس کے اوپر یوں فولڈنگ کر دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پچھلے گلے کے اوپر ہم نے اگلا رکھا، دونوں سیدھی سائڈ ایک دوسرے کی طرف، الٹی میری طرف اور ایک مشین کی طرف، تو یوں اس کی میں نے سیدھی سلائی لگانی ہے، ٹھیک ہے، بالکل سیدھی، ایسے سیدھی۔ جو ہم نے شرٹ بنانی ہوتی ہے، قمیض کا جو تیرا ہم شرٹ کا بناتے ہیں، اس کی ہم تھوڑی سی ترچھی سلائی لگاتے ہیں، گلے سے کندھے کی طرف ڈاؤن ہوتا ہے، کندھے کی طرف ڈاؤن سلائی ہوتی ہے، اور کرتے کی بالکل دونوں اگلے اور پچھلے دامن کو جوڑنے کے لیے بالکل سٹریٹ سلائی لگائی جاتی ہے۔ دونوں سائڈز کے گلے میں نے آپس میں جوڑ لیے ہیں، یعنی کہ فرنٹ اور بیک تیرا میں نے آپس میں جوڑ کے گلے کو تیار کر لیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوں، ٹھیک ہے۔ تو گلا پراپر جڑ چکا ہے آپس میں، یہاں سے تیروں کی سلائیاں جڑ چکی ہیں اور ریب لگ چکی ہے، اور یہ کمپلیٹ ہے۔ اب دیکھیں ہم نے اگلا کام کرنا ہے یہاں پہ دامن، ٹھیک ہے، یہ دامن والی سائڈ ہے، دامن پہ میں نے پائپنگ ڈوری جو رکھی ہے، یہ اس کی کیا کہتے ہیں اس کو، جوائنٹ کو میں نے یوں الٹا رکھا ہے، ٹھیک ہے، کپڑے کی طرف یہ سیدھی ہے، یہ سائڈ سیدھی ہے، اور یوں میں نے رکھی، اور یہ اس کا دبا پورشن، ٹھیک ہے، دبا مین یہ جو اندر بچا ہوا کپڑا ہوتا ہے۔ اب اس کو میں یہاں اس کناری کے ساتھ رکھوں گی، اور اس کی میں سلائی لوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بن گیا، دھاگا تھوڑا ایشو کر رہا ہے، نکال کے نئے سرے سے ہی ڈالنا پڑے گا، یوں ٹھیک ہو گیا۔ اس کو پاؤں کے نیچے سے پیچھے کر دیتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں نے دامن سے فل کندھے والی سائڈ سے بھی یہ گزر جائے گی، ٹھیک ہے، یہ ساری جتنی بھی میری جوائنٹ لیس ہے، یہ ساری میں نے تیرے سے ایک سائڈ سے لے کے نیچے دوسرے دامن تک فل سلائی لگا لینی ہے، ٹھیک ہو گیا، یوں اس نے، تو یہ جوائنٹ دونوں طرف آئیں گے۔ اس کے بعد کلیاں اور بازو آپس میں سلائی کروں گی، ٹھیک ہے، کلیوں کے ساتھ بازو کو اٹیچ کر کے تب میں کلیاں کرتے کے
سینٹر پیس کے ساتھ جوڑوں گی، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ سیپریٹ بازو بعد میں لگائیں تو کلی نیٹ نہیں آتی۔ تو اب میں وہاں تک پہنچوں گی تو آپ کو وہ پورشن بھی دکھاؤں گی۔ دیکھیں اب میں گلے کے قریب آ گئی ہوں، یعنی کہ تیرے کے قریب ہم پہنچتے جا رہے ہیں۔ یہ پورشن یہاں سے تھوڑا بہت 19-20 گلے کی کٹنگ میں اسٹچنگ میں جانے سے تھوڑا سا پورشن میں مسئلہ آ جاتا ہے، لیکن یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، بس یہاں سے تھوڑا سا اس کو آپ نے کور کر لینا، یہ چیز جی دیکھیں۔ اب میں دوسری طرف آ گئی ہوں، اس سائڈ سے، یہاں سے اس تیرے سے اب اگلی طرف جا رہی ہوں جو بیک سائڈ ہے۔ جی میں ایک سائڈ کی یہ کمپلیٹ کر کے آپ کو کلیوں کے ساتھ بازو جوڑنے کا طریقہ سکھاتی ہوں۔ ایک سائڈ کی کمپلیٹ، اور اب میں دوسری سائڈ کی جوائنٹ پٹی کمپلیٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح سے دونوں طرف کی پٹیاں کمپلیٹ کر لینی ہیں بازو لگانے سے پہلے یا کلیاں جوڑنے سے پہلے، یہ کام آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے۔ تو یہ جس طرح سے میں نے آپ کو یہ جوائنٹ لگانا بتایا ہے، یہ اوپر اس کے جو آرم کا ہول ہوتا ہے، یعنی کہ کرتے کا تو آرم ہول نہیں ہوتا، لیکن جو تیرے سے بازو کا جڑنے والا کرتے کا پورشن ہوگا، تو اس کی ادھر بھی یہ جوائنٹ آئے گی تو یہ بہت خوبصورت لگے گی۔ یہ میری دونوں طرف کی، یعنی کہ دونوں دامن کو یوں، دونوں دامن اور دونوں سائڈز کی یہ کمپلیٹ ہوگی۔ اب یہ دوسری طرف جائے گی تو کلی کے ساتھ، اور اس طرح سے یہ تیار کرتا میں اس کی لک آپ کو دکھا دوں گی۔ اگین آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ نے میری ویڈیو کو لائک، کامنٹس اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ ایک تو بہت سارے لوگوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے، آپ کے جاننے والے، آپ کی بہنوں کی اور آپ کی جیسی عزیزوں کی سلائی کے معاملے میں۔ دوسرا یہ کہ آپ کی سپورٹ میرے لیے انرجی ہے اور میری جو کیا کہتے ہیں اس کو کہ ہمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ کرتے کا سینٹر پورشن کچھ اس طرح کی اس کی لک ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی اوورال تھوڑی سی لک ہے۔ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو مکمل دکھاتی ہوں۔ اب دیکھیں جو میرے پاس بازو ہیں اس کے، یہ بازو ہے، یہ اس کا کریز والا پورشن، ٹھیک ہے۔ کرتے کے بازو کے لیے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، آج کل جو کرتے بن رہے ہوتے ہیں وہ ریئل کرتے نہیں ہوتے، کرتے کی ٹائپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریئل کرتے کا اصول ہے کہ اس کے بازو آڑے ہوتے ہیں، آڑے کپڑے سے بنایا جاتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں میرے ساتھ جو بھی لوگ کام سیکھ رہے ہیں میرے سلائی کورس سے، وہ ایک پروفیشنل کورس ان کو آئے، وہ ان کو کسی کے ساتھ بات کرنا، کسی کو سمجھانا، دکھانا، یہ چیزیں ان کے پاس نالج ہو۔ تو یہ آپ کی نالج ہے۔ دیکھیں جو بازو ہوتا ہے کرتے کا وہ کپڑے کی آڑی کٹنگ سے ہوتا ہے، ادروائز تو ہم کیا کرتے ہیں بازو کو یوں اس کی لمبائی ہے، دیکھیں یہ جو کریز ہے یہ اس کی لمبائی ہے، اس کو ہم یوں فولڈ کرتے نا، لیکن ہم نے ایسے نہیں کیا، ہم نے یوں اس کی فولڈنگ نہیں کی، ہم نے اس کی فولڈنگ یوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آڑا ہو گیا، آڑا ہونے سے یہ کریز ہمارے کلائی پہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلائی پورشن ہے، موہری سائڈ۔ اب جو ہمارا اوپر ٹاپ ہے، یہاں پہ جو ہماری مڈ اس کی سائڈ ہے، درمیانی سائڈ ہے اس کی، اب میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ جو اس کا درمیان ہے بالکل، یہاں سے ہم اس کا ہلکا سا کٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہلکا سا نوٹ لگا لیں گے، کٹ لگا لیں گے، یہ آپ نشان بھی لگا سکتے ہیں، کٹ بھی لگا سکتے ہیں، اور اوپر سے یہ پورشن، یہ چیز، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں دونوں ہمارے ہو گئے کندھے، جو تیرے کے ساتھ یہ پورشن ہمارا تیرے کے ساتھ یہاں سے سلائی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ والا جو نیچے والا پورشن ہے جہاں پہ یہ ہمارا حصہ آ رہا ہے، آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ آپ نے
कैसे इसको करना है। अब देखिए ये जो कलियां हैं जी हमारे पास, आपको मेरे ख्याल से सही से आइडिया हो रहा होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट साइड है, बिल्कुल सीधी सीधी इसकी कटिंग है। और दूसरी तरफ ये तिरछी है, यूँ आड़ी इसकी ये कटिंग तिरछी शेप है। तिरछी शेप मेरे कुर्ते की बाहर वाली तरफ होगी और सीधी शेप मेरे कुर्ते के साथ सिलाई हो जाएगी। अब जो मेरा बाजू है, देखें ये पोर्शन इसका बाजू का, ये जो पोर्शन है बाजू का, आप यूँ ज़रा समझें, ये बाजू इधर कर दिया मैंने, ठीक है। और जो कली है मैंने इसके साथ उल्टे सीधे का ख्याल रखते हुए, देखिए सीधी साइड मैंने जो कपड़ा मेरा कंधे के साथ सिलाई होना है इस तरफ मैंने रखना है। ये देखिए ये कंधा है, ये मेरी कली है, और ये जो तिरछी इसकी साइड है वो मैंने बाजू की क्रीज वाली तरफ, ये तिरछी साइड बिल्कुल तिरछी है, ये देखें ये तिरछी साइड, ये मैंने बाजू के आगे कलाई वाले साइड पे, और यूँ ये इधर, तो इसको मैं उल्टा कर दूँगी, यूँ करके इसको यहाँ रखूँगी और मैं यहाँ पे इसकी स्टिच लगाऊँगी, ठीक है। यहाँ से सीधा इसको मैं यहाँ पे इसकी स्टिच कर लूँगी। तो बिस्मिल्लाह, पक्का कर लिया मैंने इसको एक दफ़ा और लगा के सिलाई। अब देखिए ये एक तरफ की लग गई। अब जो बाजू का दूसरा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, अब दूसरी कली मैंने दूसरी साइड पे लगानी है इसी तरह से। इसके भी मैंने तिरछे और सीधे का ख्याल रखना है। तिरछी साइड मेरे कलाई वाले पोर्शन की तरफ, जिधर मेरी कलाई आएगी तिरछी साइड मेरी उधर, और सीधी साइड मेरी कंधे वाली साइड पे, जहाँ पे मैं तीरे के साथ इसको अटैच करूँगी, ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन यूँ ये देखें। अब ये जो सेंटर पीस है, यहाँ से मैंने कट लगाया था, आपको दिखाया था कि मैंने बाजू का कट लगाया, कलियाँ दोनों तरफ की जुड़ गई हैं मेरी, ठीक है। और ये जो मेरा ऊपर तीरे वाला पोर्शन है, ये वाला यानी कि ये, ठीक है। अब इसको मैं तीरे के साथ रख के इसकी सिलाई लगाऊंगी, आपको दिखाती हूँ। यूँ ठीक है, हो गया। ये जो मेरा ये मैंने तैयार कर लिया था, इसको मैं अब बिल्कुल ये जो तीरे वाला ये वाला पोर्शन है, यूँ ये वाला पोर्शन, इसके साथ मैं यूँ बाजू रखूँगी ऐसे करके, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गई होगी कि जो मैंने कट लगाया था यहाँ पे, वो बिल्कुल तीरे वाली सिलाई के साथ मैंने अटैच करके यहाँ पे इसकी सिलाई लगानी है। यहाँ से मैं सीधी फुल नीचे तक एक दामन और फुल नीचे तक दूसरा दामन, दोनों दामन की मैं सिलाई ले लूँगी। यहाँ से सिलाई लूँगी।
اسی طرح سے دوسری طرف